آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحرا میں واقع آسمان کو چھوتے ہوئے تقریباً 4500 سال پرانے عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کے بارے میں بتائیں گے، جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطہ آسمانی دیوتاؤں سے جوڑتے تھے۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارت مصر کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ویورز ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے سوائے تاریخ کے، اور تاریخ دان صدیوں سے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے تو اس صحرا میں یہ عظیم مقبرہ جس میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے آخر تعمیر کیسے ہوا؟ ماہرین نے جب مقبروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں اور ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ ویورز ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ تقریباً 4700 سال قبل اس عمارت کو تعمیر کرتے وقت ریاضی کے اصولوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ فرعون جس نے 2566 تا 2599 قبل مسیح مصر پر حکمرانی کی اور تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم اور عالی شان حرم تعمیر کروایا، اس سے پہلے فرعون کے باپ فرعون سینوفرو نے اپنے دور حکومت میں ہموار ڈھلوان والا اہرام تعمیر کروایا جس کو سرخ حرم کہا جاتا ہے۔ حرم کی تعمیر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے درست زمین کے انتخاب کا مرحلہ طے پایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار ہوتی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک غزہ سب سے موزوں مقام لگا۔ اس سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست و ریغت اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1300 میں 160 میٹر بلند عمارت لنکن کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز چھینا۔ اس مقبرے کی تعمیر کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس کی بنیاد مربع کی شکل کی ہے جس کی ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ویورز تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علم فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور 481 کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطہ پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے چاروں اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 100 ٹن سے زیادہ ہے۔ ویورز مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کے مطابق اس سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی دیوار بنائی جا سکتی تھی۔ مقبرے کے شمال جنوب میں داخلی دروازہ ہے اور اس کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے کے داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں سما سکتا۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا تھا کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ ویورز ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ مصر میں دریافت ہونے والے اہرام سقارہ اور غزہ میں ہیں۔ واضح رہے سقارہ پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کی سب سے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جوسچر کا سیڑھیوں والا حرم ہے۔ اس کے علاوہ حرم پرکیر، حرم اسقاف، حرم تیتی اور حرم انس بھی سقارہ میں ہیں، جو کہ مصر میں دریافت ہونے والے سب سے محفوظ حرم ہیں۔ 2184 سے 2686 قبل مسیح تک حکمران مصری بادشاہوں میں اہرام مقبول رہے۔ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ ایسے اہرام بنائے لیکن وہ بہت چھوٹے تھے اور دیدہ زیب نہ تھے، مگر اہراموں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ اہرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسانی کام نہیں ہے بلکہ جنات یا کسی غیبی مخلوق کا کام ہے۔
تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر مصری بستیوں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو بلا کر لایا جاتا اور تعمیراتی کام کروایا جاتا، جو کہ کئی برسوں تک جاری رہتا۔ لیکن مصری اسکالر ڈاکٹر شعیب کے مطابق تقریباً 4,500 قبل بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ دریائے نیل کے کنارے رہنے والے باشندے تھے، کیونکہ ہر سال نیل میں سیلاب آتا تھا اور یہ لوگ اپنے گھر اور مال و اسباب سے محروم ہو جاتے۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں بادشاہ انہیں خوراک، رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولتوں سے نوازتا، اور اہرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار تھا۔ اور تاریخ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اہرام کی تعمیر 20 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک طرح سے یہ موسمی نوعیت کا کام تھا۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی رہا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر آزائش و ذبائش اور ہیرے جواہرات تک قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ حالانکہ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں، بھول بھلائیوں نما راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبروں کی دیوار میں نقب لگانی پڑتی تھی، جس کے لیے بعض اوقات ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں کھودنا پڑتی۔ اس کے بعد انہیں مقبرے میں چوروں کے لیے بنائے گئے خفیہ گڑھوں سے بچنا پڑتا۔ یہ کام انتہائی کراہت امیز ہوتا تھا، مگر چوروں کے لیے مقبرے میں صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے اور فرنیچر ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی ہوئی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے۔ جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ ساتھ چوروں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد آمیز موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اہرام کی وراثت کے حوالے سے بھی کئی تنازع کھڑے ہوئے۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث تو یہودی ہیں۔ 150 سال سے جاری اس بحث میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب مصری آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹرز ای ہواس نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی ڈھانچے کے مطالعے کے بعد بتایا کہ وہ قدیم مصری باشندہ تھا، نہ کہ اسرائیلی غلام۔ ویورز، انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے پر کیے جانے والے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سر انجام پائی تھی اور اس میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ بیروش بریڈل یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی ماہرین کے اس دعوے پر کبھی بھی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا کہ اہرام یہودیوں نے بنائے تھے، نہ ہی آثار قدیمہ سے متعلق کسی اسرائیلی کتاب میں اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے، جبکہ عام یہودی اپنے ماہرین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور اہرام پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ویورز، شام کے وقت جب سورج کی الوداعی زرد کرنیں صحرا کی خاموش وسعتوں میں ایستادہ ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک ایسا طلسماتی منظر جنم لیتا ہے جو دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے، اور ذہن میں خیال آتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والے بھی تو اپنے فن کے دیوتا تھے۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ڈاکومنٹریز بر وقت ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔